ہم عزاداروں کے گھر چاہے جلا دو سارے، تربت فاطمہ زہرا پا اجالا کر دو۔ جناب فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ، 11 اماموں کی ماں، اور قبر پر سایہ تلک نہیں۔ تصور کریں کہ آپ کی موجودگی میں کوئی آپ کے والدین کی قبروں کو نقصان پہنچائے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ ناظرین، 8 شوال جب بھی آتی ہے تو ایک عجیب سا کرب، ایک عجیب سا درد مومنین کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ درد ہے، وہ کرب ہے یوم انہدام جنت البقیع کے حوالے سے۔ 8 شوال ہی تھی کہ جو جنت البقیع میں ہماری شہزادی جناب فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ کی قبر پر جو گنبد بنا ہوا تھا اس کو مسمار کیا گیا۔ ناظرین، اس حوالے سے آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں عالمی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت مولانا ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب۔ تو ناظرین، آئیے سنتے ہیں آج کے اس یوم غم کے حوالے سے ان کا یہ خاص بیان۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ عنقریب دیکھ لیں گے کہ جو انہی نے دوسروں پر مظالم ڈھائے تھے، جو ظلم کیا تھا، اس کا انہیں اسی دنیا میں پتہ لگ جائے گا کہ ظلم کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کسی کو ستانے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کسی کو مصائب میں مبتلا کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، کسی کو آزار دینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آج بڑی غم و اندوہ کی تاریخ ہے، 8 شوال یوم انہدام جنت البقیع ہے۔ آج ساری دنیا میں جہاں جہاں بھی انسان رہتے ہیں وہ سب اس غم میں شریک ہیں کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی سیدہ نساء العالمین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے مرقد اطہر کو مسمار کر دیا گیا تھا۔ تو اس لیے آج ساری دنیا سوگوار ہے، کیونکہ یہ وہ بیٹی ہے پیغمبر اسلام کی کہ جس کا کردار، جس کی سیرت ساری کائنات کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ایک ایسی خاتون کہ جو عصمت کے دائرے میں محصور ہے، جس کی زندگی تمام کائنات کے لیے نمونہ عمل ہو، اور جس خاتون نے کبھی کسی کو اذیت نہ دی ہو، بلکہ اس خاتون کو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ صدمے دیے گئے، وہ اذیتیں دی گئیں، وہ تکالیف دی گئیں، اور ان مصائب کا سامنا کرنا پڑا آپ کو کہ مرثیہ پڑھنا پڑا جناب زہرا کو، سبت علیہ مصائب لعنہا سبت علی الایام سرنا علیہا۔ بابا جان، آپ کے بعد ہم پر وہ مصائب ڈھائے گئے کہ اگر وہ دن کی روشنیوں پہ پڑھتے تو دن کی روشنیوں پر اگر وہ مصائب ڈھائے جاتے تو یہ دن رات کی تاریکی میں تبدیل ہو جاتے۔ تو جناب فاطمہ زہرا وہ خاتون ہیں کہ جن پر زندگی میں بھی مصائب ڈھائے گئے، زندگی میں بھی ظلم کیے، اور ان کی شہادت کے بعد بھی ان مظالم کا سلسلہ رکا نہیں۔ شہادت کے بعد ان کی قبر اطہر پر ظلم ڈھایا گیا اور ان کے مرقد اطہر کو مسمار کر دیا گیا۔ آج کی تاریخ بہت
زیادہ سوگواری کی تاریخ ہے. آج کی تاریخ ساری کائنات کے لیے رنج و الم کی تاریخ ہے. آج وہ تاریخ ہے 8 شوال کہ جس تاریخ میں 1925 عیسوی میں سعودی عرب کے حکمران آل سعود نے عبد الوہاب نجدی کے اشارے پر نہ یہ کہ صرف جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مزار مقدس کو مسمار کیا تھا، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے دیگر ائمہ کے مزارات کو بھی مسمار کیا گیا تھا. یعنی وہاں پر حضرت امام حسن علیہ السلام کی قبر بھی تھی، وہاں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی قبر بھی تھی، وہاں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر بھی تھی، وہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر بھی تھی. ان معصومین کے علاوہ وہاں جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر بھی مسمار کی گئی، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی قبر بھی مسمار کی گئی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جناب ابراہیم کی قبر بھی مسمار کی گئی. اور صرف یہی نہیں کہ خاندان رسالت کی قبور کو مسمار کیا گیا، بلکہ پیغمبر اسلام کے بہت سارے اصحاب و انصار کی قبور کو بھی مسمار کیا گیا. اور نہ صرف یہ کہ پیغمبر اسلام کے اصحاب و انصار کی قبور کو مسمار کیا گیا، بلکہ بہت ساری امہات المومنین کی قبور بھی وہاں تھیں، ان کو بھی مسمار کیا گیا. تو اتنی ساری قبروں کو مسمار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی ظالم حکومت تھی، اور یہ کتنے ظالم لوگ تھے جنہیں نہ خانوادہ رسالت پہ کوئی رحم کیا، نہ اصحاب پیغمبر پہ کوئی رحم کیا، اور نہ ازواج پیغمبر پہ کوئی رحم کیا. ساری قبور کو مسمار کر دیا گیا. تو یہ یوم سیاہ ہے تاریخ اسلام میں 8 شوال کا دن. اسے کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. اس دن وہ صدمہ اور وہ غم اور وہ رنج ہمیں ملا ہے کہ جو آج تک ہمارے دل میں تازہ ہے. یہ زخم ایسا زخم ہے جو ابھی مندمل نہیں ہوا ہے، اور نہ یہ زخم مندمل ہو سکتا ہے اس وقت تک جب تک دوبارہ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ہمارے دیگر ائمہ کی قبور تعمیر نہ ہو جائیں. اے جناب فاطمہ زہرا، کتنی مظلوم ہیں آپ، کتنی مظلوم ہیں آپ کی اولاد کہ آپ پر مظالم کا سلسلہ آپ کی شہادتوں کے بعد بھی نہیں رکا. آج بھی ظالم حکومتیں آپ پر ظلم کر رہی ہیں، لیکن ہم عہد کرتے ہیں آپ سے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیاں آپ کی محبت میں قربان ہو جائیں، مگر ہم ایک نہ ایک دن انشاءاللہ جنت البقیع میں آپ کے مزارات کو تعمیر کر کے دم لیں گے. یہ شیعان علی ابن ابی طالب کا آپ سے عہد ہے کہ آج نہیں تو کل اور کل نہیں تو پرسوں ہم بہت جلد انشاءاللہ تعالی وہاں پر آپ کے مزارات مقدسہ کو اسی طرح سے تعمیر کریں گے جس طرح سے نجف اشرف میں امیر ممکنات حضرت علی کا روضہ ہے، جس طرح سے کربلا معلیٰ میں حضرت امام حسین اور حضرت عباس علیہ السلام کا روضہ ہے، جس طرح سے مشہد مقدس میں امام رضا کا روضہ ہے، جس طرح سے بغداد میں کاظمین میں امام موسی قاسم کا روضہ ہے، جس طرح سے سامرہ میں امام عسکری کا روضہ ہے. انشاءاللہ عنقریب وہ دن آئے گا کہ جب ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے گی اور ظالم حکومتیں نیست و نابود ہو جائیں گی، اور ان کے ظلم کے سلسلے کو انشاءاللہ تعالی ہمارے وقت کے امام جب ظہور فرمائیں گے تو ختم کر دیں گے. کتنی عجیب و غریب بات ہے یہ کہ جن کے اہل عرب پر بے انتہا بے شمار لا تعداد احسانات ہوں، جن عرب کو نہ دین کی تمیز تھی اور نہ مذہب کا شعور تھا، جو وحشی تھے، جنہیں رسالت مآب نے انسان بنایا اور انسان بنا کر پھر انہیں مسلمان بنایا، یہ وہی آسان فراموش لوگ ہیں کہ آج ان سے انہی کے مزارات مقدسہ برداشت نہیں ہو رہے ہیں. کتنی افسوسناک بات ہے جو شخص بھی اپنے دل میں
انسانیت کی ذرہ برابر بھی رمق رکھتا ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتا ہے اور اس کرب کو ہمارے محسوس کر سکتا ہے کہ جس نے تمام عرب کو ہی نہیں ساری کائنات کو انسانیت کا پیغام دیا ہو، جس نے انسانی اقدار کے تحفظ کی بات کی ہو، جس نے انسانی افکار کو روشن و منور کیا ہو، اسی خانوادے کے مزارات، اسی خانوادے کی قبور کو یہ ظالم حکمران منہدم کر رہے ہیں، اسی خانوادے کی قبور کو تعمیر نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ اگر آج ہمیں اجازت مل جائے تو ہم شیعان علی ابن ابی طالب از خود ان مزارات کو تعمیر کر سکتے ہیں۔ اور ظلم تو یہ ہے کہ صرف انہیں منہدم نہیں کر دیا گیا، بلکہ اگر ان کے چاہنے والے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والے جب ان کی قبور پہ جاتے ہیں تو انہیں وہاں جانے سے روکا جاتا ہے۔ اگر وہ وہاں دو آنسو بہانا چاہتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے ائمہ کو، تو ان کو رونے سے روکا جاتا ہے، ان کو دعائیں پڑھنے سے روکا جاتا ہے۔ اے اہل دل، اے اہل انصاف، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا آپ بتائیے مجھے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جس انسان نے ساری زندگی ان اہل عرب کے لیے وقف کر دی، جس خانوادے نے انہیں وحشیوں سے انسان بنایا ہو، رسالت مآب نے انہیں دین سکھایا، اور جناب خدیجہ الکبریٰ جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ ماجدہ ہیں، انہی نے ان کے اوپر اپنے خزانے کو لٹا دیا ہو، اور آج اسی کی بیٹی کے ساتھ دشمنی کا یہ عالم ہے کہ انہی کے مزار کو ہم تعمیر نہیں کر سکتے، ان کی قبر پہ جا کر رو نہیں سکتے، گریہ نہیں کر سکتے، ان کی قبر پہ جا کر انہیں خراج عقیدت نہیں پیش کر سکتے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اے اہل انصاف، ذرا آپ غور کیجئے اور ذرا سوچئے کہ یہ کتنے وحشی ہیں، یہ کتنے درندے ہیں کہ جنہی نے اپنے محسنین پر ہی ظلم کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ایسے ظلم کرنے والے زیادہ دن تک زندہ نہیں رہتے، اور نہ ان کے ظلم کا سلسلہ زیادہ دن تک باقی رہتا ہے۔ ایک دن حق آتا ہے، اور پھر جب حق آتا ہے انسانیت کا پرچم لہراتا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دن وہ وقت آئے گا کہ جب ساری دنیا پر انسانیت کا پرچم لہرائے گا، اور پھر ساری دنیا کے انسان جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبور کو تعمیر ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ ہم سب اسی دن کے منتظر ہیں۔ ناظرین، یہ تھے عالمی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت مولانا ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب، جو انہدام جنت البقیع کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ یقیناً مومنین کے لیے 8 شوال بڑا تکلیف دہ دن ہوتا ہے۔ اسی حوالے سے آئیے ناظرین اب اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں شاعر اہل بیت جناب شمیم الہ آبادی صاحب سے، وہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں شامل ہیں، اور وہ اشعار کے ذریعے منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ جناب شمیم الہ آبادی صاحب۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم۔ حضرات، سب سے پہلے میں برادر عزیز محترم جناب سلیم امروہی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی پروگرام وقار سخن کے ذریعے کئی بار مجھے موقع فراہم فرمایا ذکر مولا کرنے کا، اور ظاہر ہے کہ اس وبا کے دور میں، ایسے ایام میں جہاں گھر سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن مختلف مقامات پہ، موقعوں پہ انہوں نے مجھے یاد کیا، میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ حضرات، میں چونکہ یہ شوال کی وہ 8 تاریخ جس نے ایک ہم سب کے دلوں پر ایک الگ زخم دیا، ایک الگ درد دیا، اس تاریخ کو مزار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو مسمار کیا گیا۔ اس کی تعزیت پیش کرتے ان مصروں سے آغاز کرتا ہوں کہ دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، جہاں میں عدل کا پھر سے نظام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، جہاں میں عدل کا پھر سے نظام ہو جائے،
مزار فاطمہ مزار بنت رسول کریم ہو تعمیر، مزار بنت رسول کریم ہو تعمیر، ستمگروں کا بھی قصہ تمام ہو جائے، ستمگروں کا بھی قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے۔ دیکھیں کہ کوئی بتلائے، سلیم بھائی یہ 4 مصرے بھی پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ کوئی بتائے کہ زہرا نے غلط کیا مانگا، حق اگر مانگا ہے بی بی نے تو اپنا مانگا۔ کوئی بتلائے کہ زہرا نے غلط کیا مانگا، حق اگر مانگا ہے بی بی نے تو اپنا مانگا، صرف مقصد تھا زمانے کو بتانا، ورنہ کب سمندر نے کسی کوزے سے قطرہ مانگا۔ صرف مقصد تھا زمانے کو بتانا، ورنہ کب سمندر نے کسی کوزے سے قطرہ مانگا، کب سمندر نے کسی کوزے سے قطرہ مانگا۔ آئیے منزلت بنت پیمبر دیکھیں، آئیے منزلت بنت پیمبر دیکھیں، آ گیا کس کے لیے سورہ کوثر دیکھیں، کس کے بچوں کو جھلاتے رہے جھولا جبریل، کس کی تعظیم میں اٹھتے تھے پیمبر دیکھیں۔ ناظرین، یہ تھے شاعر اہل بیت شمیم الہ آبادی صاحب جو بارگاہ اہل بیت میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ خصوصی طور سے آج کے اس یوم غم یعنی 8 شوال کے حوالے سے بارگاہ اہل بیت میں منظوم خراج عقیدت پیش کیا انہوں نے۔ ناظرین، آئیے اب ہم چاہتے ہیں کہ گزشتہ برس مسجد زہرا گوتم بدھ نئی دہلی میں جو انہدام جنت البقیع کے حوالے سے ایک احتجاجی جلسہ و مجلس منعقد کی گئی تھی، جو اس سال کیونکہ پوری دنیا کرونا وائرس کے گرفت میں ہے اور ہر طرف لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے، اس لیے اس سال تو یہ احتجاجی جلسہ نہیں ہو پایا۔ گزشتہ سال جن علماء حضرات نے اس میں شرکت کی، ان میں نامور عالم دین حجت الاسلام المسلمین مولانا سید غلام حسین رضوی صاحب ہلوری کا یہ خاص بیان سماعت فرمائیے۔ مولانا نے خصوصی طور سے جنت البقیع کی تاریخ کے حوالے سے گفتگو کی ہے، آئیے سماعت فرمائیے مولانا غلام حسین رضوی صاحب کا یہ خاص بیان۔ یہ لمحہ، یہ وقت اور یہ اجتماع نہایت ہی قیمتی ہے، اور پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا کی کہ اپنے خاص افراد کی یاد میں اور ان کے حق کے لیے احتجاج کی غرض سے ہم یہاں حاضر ہوئے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ جلسہ، یہ اجتماع انہدام جنت البقیع کے حوالے سے ایک احتجاج کی شکل ہے۔ بقیع کیا ہے، بقیع کی تاریخ کیا ہے، بقیع کے بارے میں کیا معلومات ہیں، آخر بقیع کے بارے میں ایسا قدم سعودی عرب میں کیوں اٹھایا گیا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ کبھی آپ نے فکر کی آخر اس کی کیا تاریخ ہے؟ کیوں ایسا وقت آیا تاریخ اسلام میں کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ جذبہ بنام اسلام پیدا ہوتا ہے اور آ کر اسلام کی اس سرزمین کو جسے پروردگار کے نمائندے آخری نبی نے قبرستان کی شکل عطا کی تھی، ان میں بنے ہوئے کچھ مزارات کو انہوں نے زمینبوس کر دیا۔ کیا وجہ تھی؟ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ قبر پرستش ہے، اور اس طریقے سے لوگ قبروں کی گویا پوجا کرتے ہیں جو شرک اور بدعت ہے۔
یہ زمانے سلف میں نہیں تھا، اسلاف کے زمانے کے خلاف ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کے بعد 300 سال کو زمانے سلف کہا جاتا ہے۔ پیغمبر کے بعد کا 100 سال کا عرصہ یہ صحابہ کا اور اصحاب کا عرصہ کہلاتا ہے، اور اس کے بعد کا 100 سال کا عرصہ تابعین کا کہلاتا ہے، اور اس کے بعد کا 100 سال کا عرصہ تبع تابعین کا کہلاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ادوار اسلاف۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اسلاف کے زمانے کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی پیغمبر کے بعد 300 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، اسی عرصے میں اسلام واقعی تھا، اسی عرصے میں اسی زمانے میں اسلام حقیقی تھا، اور اس اسلام کو ہمیں زندہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد لوگ بدعات کی طرف چلے گئے، شرک کی طرف چلے گئے، گناہ کی طرف چلے گئے، قبر پرستش کی طرف چلے گئے، اور یہ اسلاف کے زمانے کے خلاف ہے۔ ہمیں تو اسلاف کا زمانہ زندہ کرنا ہے۔ اچھی بات ہے، اسلاف کے زمانہ کو زندہ کرنے کا ارادہ انہیں اس جرأت کی طرف اس لیے لے گیا کہ انہوں نے اسلاف کے زمانے کو زندہ کرنا چاہا، پیغمبر کے زمانے کو زندہ نہیں کرنا چاہا۔ اگر انہوں نے پیغمبر کے زمانے کو زندہ کرنے کی بات کی ہوتی تو یہ جرأتیں اور یہ جسارتیں نہ ہوتی۔ اسلام نے انسانوں کو بہت رسپیکٹ دی ہے، حیات کے اعتبار سے بھی اور موت کے اعتبار سے بھی۔ اسلام نے یہ ترغیب دلائی تھی، اسلام نے یہ جذبے پیدا کیے تھے کہ قبروں پہ آثار قبر چھوڑو، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے والا لاوارث نہیں ہے، یعنی اثر قبر پر کسی وارث کے ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ تو لوگوں نے اسلاف کے زمانے کی بات کہی، کیا واقعاً وہ اسلاف کا زمانہ زندہ کرنا چاہتے تھے؟ کیا واقعاً اسلاف کے زمانے میں قبروں کے توڑے جانے کا سلسلہ تھا؟ کیا واقعاً اسلاف کے زمانے میں قبروں کی توہین کا معیار و مزاج پایا جاتا تھا؟ کیا اسلاف کا جو جملہ بعض مسلمان نام نہاد مسلمان استعمال کر رہے ہیں، یہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم ہے یا واقعاً اسلام کے نظام کو زندہ کرنے کا ایک طریقہ ہے؟ یہ خود قابل غور مرحلہ ہے۔ آپ دیکھیے بقی کیا ہے، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے اسی محدود وقت میں کہنا چاہتا ہوں۔ بقی کہتے ہیں عربی لغت کے اعتبار سے ایک ایسے چٹیل میدان کو جس میں کچھ چھوٹے موٹے درخت یا اس طرح کی چیزیں اگی ہوئی ہوں مگر ایک چٹیل میدان ہے، اسے کہتے ہیں بقی۔ لغت میں بقی کے معنی جو دیے گئے ہیں وہ اسی اعتبار سے ہیں کہ ایک میدان کہ جس میں کچھ چھوٹے موٹے درخت جو میدان میں صحرا میں نکلے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے درخت ہوں۔ اس کی مکمل ایک تاریخ رہی ہے، اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد۔ اسلام سے پہلے اگر تاریخ دیکھی جائے تو یہ ملتا ہے کہ مدینے میں جب کوئی مرتا تھا تو لوگ اسے ظاہر کی بقی کی طرف لے کے نہیں آیا کرتے تھے۔ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی مرا کرتا تھا تو یہ ملتا ہے کہ دو طرح کے قبرستان پائے جاتے تھے، ایک بنی حرام اور ایک نصر بن سالم، بنی سالم۔ ایک بنی حرام، ایک قبر کا نام تھا بنی حرام اور ایک کا نام تھا بنی سالم۔ یہ دو قبرستان تھے کہ جس میں لوگ اپنے مردوں کو دفن کیا کرتے تھے، لیکن بقی کے حوالے سے کوئی خاص تاریخ قبل از اسلام نہیں ملتی ہے کہ کوئی خاص اہتمام ہو۔ پیغمبر جب مکے سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو بقی کے علاقے کو آپ نے بعنوان قبرستان مسلمین لوگوں کے درمیان متعارف کرایا اور کہا یہ بقی کا وہ خطہ ہے کہ جہاں پہ مسلمانوں کو دفن کیا جائے۔ اسی لیے مہاجر میں سب سے پہلے فرد جو وہاں پہ دفن کی گئی مہاجر میں، ان کا نام ہے عثمان ابن مظعون۔ عثمان ابن مظعون پیغمبر کے بہترین صحابی، مولا کائنات کے بہترین یاور و مددگار، کہ جن کے بارے میں مولا کائنات نے مدینے میں بھی اور کوفے میں کافی قصیدے پڑھے ہیں، ان کی مدح سرائی کی ہے، ان کے بارے میں اچھے کلمات بیان کیے ہیں۔
بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مولا کے فرزند کا نام عثمان ہے. یہ عثمان جو غلط فہمیاں بعض ذہنوں میں لفظ کے اعتبار سے ہوئی ہے وہ نہ ہو. یہ عثمان ابن مظعون جو پیغمبر کی بھی صحابی ہے اور مولا کائنات کی بھی صحابی ہیں، ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے. کچھ الفاظ مقدس تھے، کچھ نااہلوں تک پہنچ گئے. تو الفاظ کا تقدس پامال نہیں ہوتا، فرد کا اعتبار مخدوش ہوتا ہے. بہت سے کلمات ہیں تاریخ میں، بہت سے الفاظ تاریخ میں، لغات میں لفظ برے نہیں ہوتے ہیں. کچھ افراد ہوتے ہیں جو اپنا اعتبار اتنا جو ہے گرا دیتے ہیں کہ وہ لفظ جو ان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو لفظ کی شرافت یا لفظ کی بلاغت بھی اس فرد کے پیش نظر جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. مہاجر میں جو سب سے پہلی فرد اس قبرستان بقیع میں بدستور پیغمبر بنی اور جنہیں دفن کیا گیا وہ عثمان بن مظعون تھے. اور انصار میں جن کی قبر ہے، جو سب سے پہلے انصار میں وہاں بقیع میں دفن ہوئے ہیں، ان کا نام ہے اسعد ابن زرارہ، اور یہ بھی اتفاق سے قبیلہ خزرج سے تھے. ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا. یہ دو افراد ہیں جو سب سے پہلے مہاجر و انصار کے اعتبار سے دفن ہوئے. اور اس کے بعد اس قبرستان میں مسلمان کی مختلف شخصیتیں، چاہے وہ صحابہ کے اعتبار سے ہوں اور چاہے اہل بیت علیہ السلام سے متعلق ہوں. جو 5 نام آپ جانتے ہیں معصوم کے حوالے سے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ 5 خود معصوم ہیں جو وہاں دفن ہیں. ان کے علاوہ جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کو چھوڑ کے، چونکہ ان کے دونوں کی قبریں قبرستان معلی مکے میں ہے، پیغمبر کی تمام ازواج اس قبرستان بقیع میں دفن ہیں. تمام ازواج سوائے جناب خدیجہ کے کہ جو قبرستان معلی مکہ میں. تو دیکھیے آپ قبرستان بقیع کی اہمیت دیکھیے. اصحاب کی عظیم ترین شخصیتیں قبرستان بقیع میں، اہل بیت علیہ السلام کی اہم شخصیتیں جو 5 معصوم کی شکل میں وہاں پہ دفن، ازواج پیغمبر وہاں دفن، پیغمبر کے چچا عباس ابن عبد المطلب وہاں پہ دفن، جناب عقیل ابن ابی طالب وہاں پہ دفن، ابراہیم ابن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ دفن. یعنی پیغمبر کے ازواج، پیغمبر کے فرزند، پیغمبر کے چچا، پیغمبر کے چچیرے بھائی، اس طرح سے آپ دیکھیے تو پیغمبر کا ایک عظیم کنبہ، ایک عظیم خاندان کی فرد قبرستان بقیع میں دفن ہے. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ مدینے کی سرزمین پر کوئی ایسی جگہ کہ جو نہایت ہی مقدس ہونی چاہیے، محترم ہونی چاہیے، ہر مسلمانوں کے لیے قبلہ مذہب ہونا چاہیے، تو وہ قبرستان بقیع ہے. اگر دیکھا جائے تقدس کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، عظمتوں کے اعتبار سے، اور اس کے علاوہ چونکہ خطہ ایک وسیع خطہ تھا تو پیغمبر ہی کے حکم سے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک حصہ قبرستان سے متعلق ہوا اور ایک حصہ چونکہ جو مہاجر مکے سے آئے تھے ان کے رہنے کی جگہ نہیں تھی تو قبرستان بقیع کے ایک حصے میں ان کے رہنے کا انتظام ہوا. اس لیے جناب عقیل ابن ابی طالب کا گھر اسی حصے میں ہے. مولا کائنات کا بھی بعض روایتوں میں ہے کہ جناب عقیل کے گھر کے بغل میں مولا کائنات نے بھی بقیع کے ہی خطے میں، بقیع ہی کے حصے میں، اسی کی چوہدی میں کہا جائے تعبیر کے اعتبار سے، خود اپنا بھی گھر بنایا تھا. اور ایک تعبیر بتائی تاریخ نے، کہا مولا نے وہاں گھر اس لیے اپنا بھی تعبیر کیا تھا چونکہ مردے جھوٹ نہیں بولتے. آپ دیکھیے ریزن تاریخ مولا کے حوالے سے جملے نہیں ہیں، لکھنے والے نے اس پر ایک حاشیہ، ایک کمنٹ، یہ مولا کا جملہ نہیں ہے، کہا چونکہ مردے، شاید ہدف یہ تھا کہ مولا نے وہاں پر ایک گھر بنایا کیونکہ مردے جھوٹ نہیں بولتے. یعنی جس جگہ پہ جھوٹ کا تصور نہ ہو وہاں علی کی قیام گاہ ہوا کرتی ہے.
علی علیہ السلام وہاں رکنا پسند کرتے ہیں جہاں جھوٹ کا تصور نہ پایا جائے. تو یہ جگہ اس اعتبار سے بہت قیمتی ہے. یہی بیت الحزن جسے مولا کائنات نے کچھ لوگوں کے اعتراض پر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے بنایا تھا، وہ بقیع کی سرحد میں تھا. یہ بقیع کی سرحد میں، مہاجر کے گھر بقیع کی سرحد میں، بقیع کے حدود میں. تو آپ ان تمام اگر حوالے سے دیکھیں تو بقیع کی اہمیت بڑھتی جاتی ہے. اسی لیے بہت سے لوگوں نے اپنے گھر کو اپنے گھر والوں کے لیے قبرستان میں تبدیل کرنا پسند کیا، اور بہت سے لوگ اپنے گھر کے حدود میں دفن ہوئے. خلاصہ بقیع کئی اعتبار سے مقدس ہے، شخصیتوں کے اعتبار سے، اہمیتوں کے اعتبار سے. اس کے تقدس کے لیے کچھ جملے ایسے بھی ہیں کہ صلوات پڑھ دے محمد علی محمد پر. ہر دور میں اس کی اہمیت بڑھتی ہے. بعض روایتوں میں اس قبرستان بقیع کے لیے ملتا ہے کہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے حکم ہوا تھا کہ بقیع کے مردوں کے لیے طلب مغفرت فرمائیں، اور پیغمبر بقیع میں ہر شب جمعہ آتے تھے اور وہاں کے مردوں کے لیے طلب مغفرت فرماتے تھے. اس کا مطلب وہ مردے جو وہاں دفن ہوئے ہیں کوئی معمولی مردے نہیں ہیں، وہ قبریں معمولی قبریں نہیں ہیں. یہ بعض روایتوں میں ہے کہ 70,000 لوگ روز قیامت اسی بقیع سے اٹھائے جائیں گے جو نیک صفات ہوں گے. 70,000 لوگ. اس کا مطلب بقیع کی جو آج آپ چوہدی دیکھتے ہیں یہ بہت محدود جو ہے چوہدی ہے. بقیع کی وہ حد نہیں ہے جو پیغمبر نے بیان فرمائی تھی اور پیغمبر نے اپنے زمانے میں جس کے حدود کی طرف اشارہ کیا ہے. 70,000 مردے بقیع سے روز قیامت اٹھائے جائیں گے جو نیک صفات ہوں گے. اور آخری جملہ حدیث کے حوالے سے میں عرض کر دوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ آپ بقیع کے سرحد میں آتے تھے اور جناب عقیل کا جہاں مکان تھا وہاں کھڑے ہو کر بقیع کے مردوں کے لیے دعا فرماتے تھے. امام جعفر صادق علیہ السلام. تو جہاں ایسی شخصیت پیغمبر نے دعا کی حکم خدا سے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے دعا کی. یہی وجہ ہے کہ اکثریت علماء اہل سنت اور تمام علماء شیعہ زیارت قبرستان بقیع کو مستحب جانتے ہیں. یعنی ان کا فتویٰ زیارت قبرستان بقیع کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے. اس لیے لوگ جاتے ہیں. بقیع ہمیشہ لوگوں کے لیے ایک مقدس مقام، ایک اہمیت کا مکان تھا. ظاہر ہے کہ جہاں اتنی شخصیتیں ہوں تمام مسلمانوں کے لیے جگہ کیسی ہوگی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگوں نے آ کر کچھ ایسی فکر پیش کی؟ بات یہ تھی کہ تقریباً جتنے دور پیغمبر کے بعد گزرے، چاہے بنی امیہ کا ہو، چاہے بنی عباس کا ہو، چاہے اس کے بعد مغلوں کا دور آیا ہو. آپ جانتے ہیں کہ بنی امیہ نے پیغمبر کے بعد 91 سال 91 ایئرس حکومت کی. بنی عباس نے 525 سال حکومت کی. یہ حکومتوں کے دور ہیں. آپ دیکھیے بنی امیہ نے آ کر ایک سیاست کے تحت کہ وہاں پر ان سے وابستہ ایک فرد بھی دفن تھی جو بقیع کا حصہ نہیں تھے بلکہ وہ یہودیوں کے قبرستان کا حصہ تھے. تو اس دور میں مروان ابن ملک کے حوالے سے ملتا ہے کہ اس شخص نے بقیع کی وہ دیوار جو بقیع اور یہودیوں کے قبرستان کے درمیان تھی اسے گرا دیا اور اس کی سرحد کو اور وسیع کر دیا تاکہ وہ قبریں جو مسلمانوں کے قبرستان کا حصہ نہیں تھیں وہ سب بقیع کا حصہ بن جائیں. لہذا بنی امیہ نے کچھ اپنے نام نہاد افراد کو بقیع کا حصہ بنانے کے لیے یہودی اور مسلمان قبرستان کے درمیان کے فاصلے کو ختم کر دیا. اور وہ پتھر جو پیغمبر نے عثمان ابن مظعون کے قبر پر اپنے دست مبارک سے لگایا تھا اسے اٹھا کر اسی نام سے مشابہ فرد کی قبر میں لگا دیا گیا. یہ جسارت بنی امیہ نے. اس کا مطلب یہ کہ بنی امیہ نے کچھ اپنے لوگوں کو آنے والی تاریخ میں اعتبار دینے کے لیے اور مذموم ان کے وجود کو ممدوح بنانے کے لیے اس طرح سے ایک سیاسی قدم اٹھایا.
یہ ہے بقی۔ اور یہ دور آگے بڑھتا رہا، لیکن بنی عباس نے حکومت پانے میں اپنے کو اہل بیت علیہم السلام سے جوڑنے کی کوشش کی اور کہا اسی خاندان سے ہم متعلق ہیں، لہٰذا یہ بھی ان کا دعویٰ تھا کہ چونکہ عباس ابن عبد المطلب جو ہمارے گویا سرپرست ہیں، ہمارے خاندانی اعتبار سے مورث اعلیٰ ہیں، ان تمام بہانوں کی وجہ سے ان کا جذبہ بظاہر سیاسی مگر قبرستان بقی کو مزین کرنے میں، آراستہ کرنے میں بڑھا، اور بنی عباس نے قبرستان بقی کی قبروں کے لیے قبروں کے حدود بنائے۔ لیکن ایک زمانہ آتا ہے بنی عباس کے زمانے کے بعد جو تاریخی اعتبار سے ملتا ہے کہ سلجوقیان کا دور جب آتا ہے یہ 5ویں صدی میں، تقریباً یہ عرصہ 492 ہجری کا ہے، 492 اس زمانے میں ان کا ایک وزیر تھا جو شیعہ تھا، ایک طولانی نام تھا، اس نے نام نہیں لکھا، شیعہ وزیر تھا۔ اس نے اپنے حاکم کو ایک مشورہ دیا کہ کیوں نہ جو اسلام کی عظیم شخصیتیں ہیں اور جن پر اسلام کو فخر ہے اور وہ اسلام کے لیے اساسی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی قبروں کو یادگار کے طور پر بچانے اور رکھنے کے لیے ان پر ایک مزار بنایا جائے۔ اس نے مشورہ دیا اور مشورے کے بعد ایک قم سے تعلق رکھنے والا معمار بلایا گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ قمی معمار کو لایا گیا اور وہاں پر ایک مقبرے کی شکل دی گئی 492 ہجری میں۔ یہ مقبرہ بنتا ہے۔ مقبرہ بننے کے بعد کچھ لوگوں نے اپنے سیاسی مفاد کے تحت شیعہ وزیر کو بھی قتل کر دیا اور اس کے بعد وہ معمار جو قمی تھا انہیں بھی مار دیا گیا۔ لیکن بہرحال جب مقبرہ بنا تو عظمت بڑھی، لوگوں کی وابستگی بڑھی، اور بہرحال ہر کسی کو اتفاق تھا کہ ان شخصیتوں کے لیے اس طرح کا اعتبار ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ دور آگے بڑھتا ہے 1220 ہجری میں کچھ وہابی عناصر افراد مدینے کا محاصرہ کرتے ہیں اور وہ شرک اور بدعت کا نعرہ دے کر کیا کرتے ہیں، قبرستان بقی میں جن شخصیتوں کے لیے مزار بنایا گیا تھا انہیں گرانے کی بات کرتے ہیں اور حملہ کر دیتے ہیں، اور وہاں سے عثمانی حکومت کو جو قبضہ تھا اسے کمزور کر دیتے ہیں اور یہ بقی پامال کر دیتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی 1220 ہجری میں یہ حادثہ ہوتا ہے، سلطان محمود جو خلافت عثمانی کا بہرحال بادشاہ تھا، اس نے 1234 میں دوبارہ تعمیر کرائی اس طریقے سے کہ 1227 میں دوبارہ اس جگہ کو اپنے قبضے میں لیا، یعنی دوبارہ انہوں نے اپنے لشکر بھیجا، اور 1220 میں جو ان لوگوں نے حادثہ جو ہے پیش کیا تھا وہابیوں نے، یعنی قبرستان بقی کو پامال کیا تھا، 1227 میں اس خطے کو واپس لیا اور تاریخی اعتبار سے 1234 ہجری میں دوبارہ اسے اس سے بہتر طریقے سے بقی کی جو شکل تھی وہ باقی، جسے آپ دیکھ رہے ہیں 1925 میں ڈھایا گیا ہے، تو یہ شکل تھی پہلے۔ اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ 8 جو ہے محراب تھی جس کو ضلع سے تعبیر کیا گیا، 8 ضلع تھی، یعنی ہر چیز کی پوری لوکیشن کو بتایا گیا ہے۔ اس کے اندر کیا کہتے ہیں، سفید رنگ کے جو ہے کلر کیے گئے تھے، جیسے تعبیر میں ایران میں گچکاری کہتے ہیں، وائٹنس وغیرہ جو کیا جاتا ہے، اس طرح کی چیزیں تھیں۔ کیا کیا چیزیں اس میں لگی تھیں سب تاریخ نے لکھا ہے، اور ایک عرصے دراز تک یہ صورتحال رہی۔ نتیجے میں ایک وقت آتا ہے 8 شوال، پھر وقت کے ساتھ ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ 8 شوال 1344 ہجری میں دوبارہ وہابی پوری پلاننگ کے ساتھ بقی کے قبرستان پہ حملہ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہوئے، اسلاف کا زمانہ زندہ کرنا چاہتے، وہی بات جو شروع میں کہی، اور لوگوں نے قبر پرستی شروع کر دی ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ آپ جانتے ہیں شرک کا مطلب اللہ کا شریک قرار دینا، اور جو لوگ قبرستان میں فاتحہ یا زیارت کی غرض سے جاتے ہیں وہ کبھی بھی قبرستان میں لیٹے ہوئے انسان کو یا قبر کو اللہ اور اپنے درمیان اللہ کا شریک نہیں واسطہ قرار دیتے ہیں۔ واسطہ قرار دینا اور ہے، شریک قرار دینا اور ہے۔
یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ان کے عمل کی بنیاد پر انہیں یہ اعتبار دیا ہے کہ ان کا واسطہ دے کر خدا تک بات رکھی جائے۔ ہم جب خود کہتے ہیں یہ واسطہ فیض ہے، واسطہ فیض اور شریک ہونا یعنی مثل ہونا، برابر ہونا، یہ اور چیز ہے۔ یہ بہانہ تھا ان افراد کو جو بنی امیہ والے، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہابی کا تعلق کہیں نہ کہیں سے بنی امیہ سے ہے، اور بنی امیہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اسلاف میں، ان کے افراد میں کوئی اس اعتبار پہ نہیں تھا، اس درجہ اعتبار پہ نہیں تھا، تو اس قبرستان میں اگر ان کے افراد شامل کر دیے گئے ہیں بعد میں اس کی توسیع کر کے اس کو توسیع دے کر، تو کم سے کم بعض کے جو قبریں مزار کی شکل میں ہیں جس سے ان کا ایک اعتبار ہے، ان کا ایک چہرہ ہے، ایک ان کی عظمت ہے، تو اسے باقی نہ رکھا جائے بلکہ سب کو برابر کر دیا جائے تاکہ کہا جا سکے کہ سب یہاں جو دفن ہے وہ سب برابر ہے۔ نتیجے میں یہ اللہ کا شریک اور شرک اور بدعت ایک سیاسی حربہ تھا، اور جس کی بنیاد پر انہوں نے اسے ایک بہانہ بنا کر اور اس وقت کے مفتی جو وہابی مفتی تھا اس کے فتوے کا سہارا لے کر بقیع پہ پھر حملہ کیا، اور 8 شوال 1344 ہجری کو بقیع کو مکمل زمین سے یکساں کر دیا، بڑی بے رحمی سے پامال کیا۔ جو مسلمان قبروں کے لیے ایک اہتمام کرتا ہے، اس کے آداب ہیں، اس کے بہرحال اس کی ایک عظمت ہے، بہرحال اپنے لیے جسے سمجھتا ہے کہ یہ واسطہ فیض ہے، جن کی برکتوں سے آج اسلام ہم تک پہنچا ہے، انسان بہرحال اسے مقدس نگاہوں سے دیکھتا ہے، مگر بہت بے رحمانہ انداز سے ان تمام روضوں کو، قبوں کو گرا دیا گیا۔ یہ وہ تاریخی حادثہ تھا کہ عالم اسلام بالخصوص عالم تشیع میں اسے یوم الہدم کے نام سے یاد کیا گیا۔ یوم الہدم یعنی انہدام کا دن، بلکہ بقیع کو جو منہدم کیا گیا ہے، انہدام کا دن۔ اور یہ نام بھی ایران، اس وقت شاہ کی حکومت تھی، ایران کی حکومت نے یہ نام دیا تھا، اور وہاں کی پارلیمنٹ نے آنن فانن وہاں فیصلہ لیا اور پورے ملک میں عزائے عمومی کا اعلان کیا، عزائے عمومی کا اعلان کیا، تاریخ کہتی ہے۔ اور پھر وہاں سے ایک وفد تیار ہوتا ہے، آنے والے وقت میں ایک مذاکرات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ عالم اسلام میں بہت مسلمانوں نے اعتراض کیا ہے، کافی آوازیں اٹھائی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں فہد کا جو باپ عبدالعزیز گزرا ہے، اس نے اس زمانے کے اسلامی حکومتوں کے سفراء کو دعوت دی ہے تاکہ اس جوش کو، اس ولولے کو، یا اس ناراضگی کو، یا لوگوں نے جو غم و غصے کا اظہار کیا ہے، اسے نارمل کیا جا سکے۔ وہی توجیہ کی بھائی بات یہ ہے، میں اس پہ بہت راضی نہیں تھا، لیکن کچھ ایسی مصلحتیں تھیں کہ ایسا قدم اٹھانا پڑا، لوگوں سے چاہے گھبرائے نہیں، میں اس پہ راضی نہیں ہوں۔ بالکل وہی جملہ جو یزید نے شرمندہ ہونے کے بعد اپنے دربار میں کہا تھا، یاد ہے نا، کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا کا بیان دربار یزید شام میں آیا ہے، تو یزید جو جشن کے اہتمام سے سفراء کو بلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، وہ کہتا ہے کہ لعن اللہ ابن مرجانہ، خدا ابن مرجانہ پہ لعنت کرے، میں نے حسین کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ پتہ چلا کہ دشمن اپنی سازشوں کو جب کامیاب کرنے کے آخری منزلے پہنچتا ہے تو اللہ کی جانب سے ایسا اہتمام ہوتا ہے کہ بجائے خوشی منانے کے اظہار ندامت خود اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے۔ وہاں تاریخ میں یزید کے ذریعے سے دیکھا، اور یہاں تاریخ میں وقت کے یزید سے دیکھا۔ صاف صاف اس نے کہا کہ میں اس پہ راضی نہیں تھا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے بناؤں گا، یہ مصلحت اور وقت کا تقاضا تھا، ایسا ہو گیا ہے، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں۔ اور باقاعدہ اس کا بیانیہ ہے جو اگر آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں تو باقاعدہ اس کی کاپی آج بھی موجود ہے، عربی زبان میں آج بھی موجود ہے۔ ان تمام باتوں کو چونکہ بھی علماء موجود ہیں، میں ساری باتیں نہیں کہہ سکتا، معذرت چاہوں گا، شاید وقت زیادہ ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ بقیع اپنے اعتبارات کے ساتھ کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ تاریخ اسلام کا پہلا قبرستان ہے کہ جسے پیغمبر کے حکم سے قبرستان کا نام دیا گیا ہے، اور اس میں تاریخ اسلام کی ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن کا اعتبار اتنا آفاقی ہے کہ آسمان والے بھی ان پر رشک کرتے ہیں۔ ایسے افراد کی قبروں کو اس طرح سے بچانا چاہیے کہ لگے یہ کہ یہ مرنے والے لاوارث نہیں ہیں،
لیکن کچھ لوگ جنہیں بہرحال ان کے وجود سے اپنا پیش کردہ اسلام بونا دکھائی دیتا تھا، تو ان کے اعتبار کو تاریخی حیثیت سے دبانے کے لیے انہوں نے ایک سازش رچی اور ایک سازش پہ کام کیا، مگر کہتے ہیں یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ نے ارادہ کر لیا ہے اگر وہ چراغ کو پھونکوں سے بجھانا بھی چاہتے ہیں اللہ کے چراغ کو، تو کہتے ہیں نا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جس چراغ کو کامل کرنے کا خدا نے ارادہ کر لیا ہو اسے کائنات کی کوئی فرد ختم نہیں کر سکتی، بجھا نہیں سکتی، اور وہ دن ضرور قریب آئے گا، وہ دن ضرور نزدیک آئے گا کہ جب آپ یہ دیکھیں گے کہ اس قبرستان بقیع کا وارث حقیقی جو پردے غیب میں ہے، پردے غیب سے نکل کے نہ صرف اپنی ماں، نہ صرف اپنے اجداد کی قبروں کی حفاظت کریں گے، ان تمام اسلام کے سورماؤں اور تمام ان اسلام کے اصحاب جو اصحاب باوفا تھے ان کی قبروں کو دوبارہ ایسا بنا کے دکھائیں گے جیسا پیغمبر کی حکمت تھی اور پیغمبر کے راستے پہ چلنے والوں نے اہتمام کیا تھا۔ اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ میں اپنے بیان کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم وہ دن جلدی لا کہ وارث جنت البقیع پردے سے باہر آئے اور اپنے مورثین کی قبروں کو دوبارہ آباد کر کے بتائے، جسے تم لاوارث سمجھتے ہو اس کا وارث موجود ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ تھے مولانا حجت الاسلام المسلمین مولانا سید غلام حسین رضوی حلوری صاحب، جو جنت البقیع کی تاریخ کے حوالے سے آپ سے گفتگو کر رہے تھے، اور انہدام جنت البقیع کے حوالے سے انہوں نے خصوصی طور سے ہمیں بتایا کہ کیا تاریخ رہی ہے اس کی اور کیا صورتحال اس وقت تھی۔ ناظرین،